میرا سوال تھا کہ ابھی جو ڈیبیٹ ہوا مفتی شمائل ندوی صاحب حافظ اللہ اور یہ ان کے درمیان جاوید اختر جو ملحد ہیں، تو اس میں جی یہ جاوید اختر صاحب نے بولا تھا کہ اسلام جو ہے وہ کوشچن کرنے سے روکتا ہے، مذہب جو بھی مذہب ہے وہ کوشچن ہوں یعنی کریٹیکل تھنکنگ کے کوشچنس کرنے سے روکتا ہے۔ تو اس پہ ایک ایکس اوکے مسلم ساحل نے کہا کہ ایکس مسلم ساحل نے اس پہ بات کری جو کہ ابھی جھوٹا مسلمان بنا ہوا ہے۔ اس نے یہ بات کری ہے کہ بات تو صحیح ہے اسلام روکتا ہے، اس نے ایک حدیث پیش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا، پھر بولتا ہے سب جواب آتا ہے اللہ نے کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو تم لوگ پھر اللہ نبی نے بولا غالباً شیطان سے وہ کرو، پناہ کرو۔ گویا اسلام کریٹیکل تھنکنگ کے کوشچنس کو روکتا ہے، مطلب جو بھی تو اس کا دیکھیے دیکھیے ایک بات یہ ہے نا، اسلام جو ہے نا، وہ پہلی بات تو ہے کہ آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو آپ کو عمومی قرآن کے نصوص، سنت کے نصوص میں تو سوال کرنے کا ذکر ملے گا کہ سوال کرو، عقل کا استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار عقل استعمال کرنے پر ابھارتا ہے، افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر، جاننے والوں سے پوچھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما شفاء العی السؤال، کی جہالت کا علاج سوال ہے۔ تو قرآن مجید تو بار بار سوال کرنے پر ابھارتا ہے، قرآن مجید بار بار تدبر کرنے پر، غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے۔ افلا تنظرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تتفکرون، اللہ تعالیٰ بار بار تفکر کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بندوں کی علامت یہ بتائی گئی ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن و سنت کے بے شمار نصوص ایسے ہیں جن کو جو سوال کرنے پر ابھارتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف قرآن و سنت کے نصوص نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں اسلام آنے کے بعد جو انقلاب آیا اور ایک ان کی جو تبدیلی ان کی زندگی میں آئی کہ وہ ایک چرواہا قوم تھی، علم تہذیب ثقافت سے بہت دور تھی، لیکن آپ دیکھیں جب ان کی زندگی میں اسلام آیا تو اسلام نے ان کی کایا پلٹ کر کے رکھ دی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں جو انوویشنز ہوئے، جو دریافتیں ہوئی، وہ دریافتیں ایسا کیوں ہوئی؟ یعنی اس کی بنیاد میں ایک بہت بڑی وجہ جو اسلام کو انکریج کر رہا تھا سوال کرنے پر، غور و فکر کرنے پر، ابھارنے پر، وہ تھا، اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف قرآن و سنت میں سوال کرنے کا، غور و فکر کرنے کا حکم تھا، بلکہ عملاً مسلمانوں نے جب اس دین کو اپنایا اور پھیلایا تو انہوں نے سوالات کیے، ان سوالات کے نتیجے میں دریافتیں ہوئی، ایجادات ہوئی۔ تو نہ صرف یہ کہ تھیوریکلی بلکہ پریکٹیکلی بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اسلام نہ سوال کرنے سے روک رہا تھا اور نہ مسلمان سوال کرنے سے اور دریافتوں سے رکے۔ اس لیے اسلام کا جو دور تھا اس سے علم کے دور کا آغاز ہوا، جو انکشافات ہوئے، مسلمانوں جو دریافتیں کی، ان دریافتوں کی بنیاد میں اسلام کا ایک مزاج تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ انسان کی عقل کا ایک دائرہ بتاتا ہے، کہ انسان کے غور و فکر کا، تدبر کا ایک دائرہ ہے، وہ ہے اس کا مشاہدہ اور اس کا تجربہ۔ وہ چیزیں جو اس کے مشاہدے اور تجربے میں ہیں اس کے بارے میں وہ غور و فکر کرے، دریافتیں کرے اور معلومات حاصل کرے۔ وہ چیز جو انسان کے تجربے سے باہر کی چیز ہے، جو اس کے مشاہدے سے باہر کی چیز ہے، جس کو وہ سوال کر کے جس کا جواب اپنے یعنی حواس سے، اپنے سینسز سے، اپنی عقل سے اس دائرے کے باہر وہ جا ہی نہیں سکتا ہے، تو قرآن مجید وہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے سے منع کرتا ہے۔ اللہ کی ذات نہ آپ کے مشاہدے میں ہے، نہ آپ کے تجربے میں ہے، نہ آپ کا کوئی انٹریکشن ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ ڈائریکٹ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو اس سوال کا جواب کیسے تلاش کریں گے آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے نہ دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور چیز دیکھی آپ نے؟ بھائی دیکھو، کسی بھی چیز کے بارے میں جواب دینے کے تین طریقے ہوتے ہیں، یا تو ڈائریکٹ وہ چیز آپ کے مشاہدے اور تجربے کے ساتھ ہے، یا تو اس کے ساتھ اس کی جیسی کوئی اور چیز آپ نے دیکھی ہے اور اس کا آپ نے ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ اس جیسی کسی چیز کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یا اس چیز سے ڈائریکٹ آپ کو معلومات حاصل ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے بارے میں اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں، سوال کریے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرنے سے بندے سے نہیں روکا گیا ہے، پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیے گئے سوال کا جواب کہاں سے ملے گا؟ یا تو آپ اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیے گئے سوال کا جواب دیں، تو آپ کی عقل تو اللہ تعالیٰ کا ادراک ہی نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کی عقل صرف انہی چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے جو آپ کے حواس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سینسز سے باہر ہے، تو آپ عقل سے تو جواب دے نہیں سکتے۔ دوسرا کہ اللہ جیسی کوئی اور چیز آپ نے دیکھ لی ہوتی جو اللہ کی جیسی ہے، تو اس کو دیکھ کر کے آپ اللہ کے بارے میں کوئی رائے قائم کر دیتے، تو اللہ کی جیسا کوئی ہے بھی نہیں۔ تو تیسرا ہی جواب بچتا ہے نا، تیسرا جواب یہ بچتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا دے۔ تو آپ یہ سوال کریں اللہ کو کس نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اس کا جواب نہ عقل سے دے سکتے ہیں نہ تجربے سے دے سکتے ہیں، تو آپ کے پاس یہی بچا
کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا، نہ اللہ تعالیٰ جنا گیا ہے. تو اسلام ایک بات عقل کو استعمال کرنے سے نہیں روکتا ہے، عقل کا ایک دائرہ بناتا ہے. اس دائرے میں رہ کر کے جو آپ کی تجربات ہیں اس مشاہدے اور آپ کے زیر مشاہدہ زیر تجربہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ سوال کریں. وہ چیزیں جو آپ کے دائرے سے باہر ہیں اس کے بارے میں اگر آپ سوال کریں گے تو آپ جو جواب دیں گے وہ جواب علم پر، بصیرت پر، مشاہدے پر، تجربے پر مبنی نہیں ہوگا، وہ جھوٹے قیاس پر مبنی ہوگا، وہ اٹکل بچو ہوگا وہ جواب. اس سے اسلام روکتا ہے کہ اس عقل کے دوڑے اس جگہ مت گھوڑے اس جگہ مت دوڑاؤ جہاں تمہاری عقل کی رسائی نہیں ہے، جہاں تک تمہاری عقل کی رسائی ہے وہاں پر عقل کا استعمال کرو. تو یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ آپ نے دیکھا، نہ آپ کا کوئی انٹریکشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو آپ عقل سے اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اس لیے عقل کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں استعمال کرنے سے روکا گیا. تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ میرا اس پہ بات کہنی ہے، ایک میں اس پہ بات کہہ دوں. جیسے کہ اب ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں انڈیا میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو ہم سے سوال کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو کیا ہم کو ان سے جیسے تھیولوجیکل ڈیبیٹس ہوا ابھی نا، ڈیبیٹ ہوا ہے، تو ہم تو ایسے ڈیبیٹ سے رک جائیں گے کہ ڈیبیٹ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. اس طرح ڈیبیٹس جیسے شمائل ندوی صاحب کا ہوا، جو بھی یہ ڈیبیٹ جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب ملا کہ نہیں آپ کو؟ جی مل گیا، مل گیا. اسی سے ہے نا. اب دیکھو ہاں، یہ جب ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنے کا ہمارا جو سورس تھا عقل اور لاجک، جب یہ سورس ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اب اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہے اور اس کے بارے میں جاننا ہماری ضرورت بھی ہے. تو ہم وہ سورس وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو ہم وہ سورس تلاش کریں گے کہ کیا کوئی سورس ایسا ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح معلومات دے سکتا ہے. یہ سورس ہم تلاش کریں گے، اور جب ہم وہ سورس تلاش کرتے ہیں تو ہماری عقل ہم کو لے کر کے جاتی ہے کہ وہ سورس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اپنی عقل سے پتہ نہیں لگا سکتے، اس لیے وہ سورس عقل کو تلاش کرنا پڑے گا جہاں سے اللہ کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے. تو وہ معلومات حاصل کرنے کا سورس اللہ کے بھیجے ہوئے دنیا میں رسول ہیں، اس کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں. اور اس سورس کے بغیر اگر کوئی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ ہے. اللہ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان سارے صفات سے جو یہ جھوٹے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ اپنے اٹکل بچوں سے اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اور صفات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلامتی ہو، کہ اللہ کو جاننے کا جو سورس ہے وہ رسول ہے، وہ رسالتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کے بھیجے گئے رسول یہ سورس ہیں. تو اس لیے جب ہم کسی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں تو صرف خدا کے وجود پر بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں خدا موجود ہے تو اس کے وجود کا معلوم کرنے کا صحیح سورس کیا ہے. تو ہم اس کے سامنے رسول اللہ کی رسالت کو ثابت کرتے ہیں، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کو ثابت کرتے ہیں. اور جب ہم یہ اپنا مقدمہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس مقدمے کے ساتھ اللہ کے بارے میں ہمارے تمام عقائد ثابت ہو جاتے ہیں الحمدللہ. سرفراز بھائی نے جواب دیا ہے، اس کی ایک مثال میں خالی دینا چاہتا تھا. بات تو الحمدللہ مکمل ہوئی. ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں. کلاس روم ہے، کلاس روم میں بہت سے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں. 6 کا بچہ ہے، اس نے سوال کر لیا بی اے کے سبجیکٹ کے بارے میں، گریجویشن کے بارے میں، کہیں سے اس نے سنا یا جو بھی اس نے کوئی سوال کر لیا. اب کیا بی اے یا گریجویشن سے متعلق 6 کلاس میں جواب اس کو دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا. یا موضوع سے باہر اس نے سوال کیا تو اس کی ضرورت کا سوال نہیں ہے. تو ایک استاد جو ہے ایک چھوٹے درجے میں، وللہ المثل الاعلی، ایک چھوٹے درجے میں کیا کرے گا استاد؟ بھائی موضوع سے باہر اس نے سوال کیا، سبجیکٹ سے باہر اس نے سوال کیا، اس کی ضرورت کا وہ سوال نہیں ہے، اس کے فائدے کا وہ سوال نہیں ہے، سوال کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا کسی بھی وجہ سے. یا ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ اس کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آئے گی، یا یہ کہ مزید کنفیوژن ہو جائے گا اس کو، یا یہ کہ وہ اس کا ادراک نہیں کر سکے گا، اس کو ریجیکٹ کر دے گا استاد. ایسے ہی ایک اور مثال میں دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ بھئی ایک ماں ہے کسی کی، باپ کے بارے میں اگر باپ موجود نہیں دکھ نہیں رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے بیٹے نے ماں سے پوچھ لیا کہ میرا باپ کون ہے. ماں نے بتایا کہ تمہارا باپ فلاں ہے. شبہات لوگ کر رہے ہیں اس کے باپ کے بارے میں، تو بھی اس کو جائز بنتا ہے. اپنی ماں سے آ کے پوچھا، ایک نام آپ نے لیا نا، نام سن کر کے وہ بس اس کی خناسیت کو دماغ میں آ گئی. اس نے پوچھا اپنی ماں سے، تو اس کی ماں نے بتایا کہ میرے باپ فلاں ہے. اس کو شبہ لوگ بتا رہے ہیں اس کے باپ کے بارے میں، شبہات ہیں لوگوں، وہ سنتا ہے لوگوں سے، تو اپنی ماں سے آ کے پوچھتا ہے میرا باپ کون ہے، یا اس کا باپ ہے نہیں.
دکھتا نہیں ہے، ساتھ میں نہیں ہے، پوچھتا اپنی ماں سے میرا باپ کون ہے، تو یہ سوال معقول ہے، یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے باپ کا سوال اس نے پوچھا. لیکن معلوم ہے گھر میں ہے فلاں باپ بھی ہے ماں بھی ہے، گھر میں وہ ہے، اس کو دیکھتا ہے، چہرہ بھی ملتا جلتا ہے، ایک کہ ضروری نہیں چہرہ ملے، لیکن اتفاق ایسا ہے، حسن اتفاق ایسا ہے کہ باپ بیٹے کا چہرہ بھی ملتا ہے، باپ ہے بھی، اس کو معلوم بھی ہے میرا باپ ہے، لیکن وہ کہانی کی کس نے بنایا تو اس میں سوال کرنے سے روکتا ہے. میں کہتا ہوں اب وہ اپنی ماں سے بار بار میرا ابا کون ہے، اب تو گھر میں اب امانت بتا دیا، ابا تمہارا یہی ہے، اب سوال کیے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے میرا ابا کوئی اور ہو، پھر صبح آ رہا ہے، صبح کو آ رہا ہے، یہ چہرہ جو ملتا جلتا ہے میرے ابا سے، ہو سکتا ہے اتفاقاً ملتا ہو سکتا ہے اور ارے میری ماں بھی تو انسان ہے، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو سکتا ہے کم وقتوں کے باپ ہی کا پتہ نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے اپنے باپ کے بارے میں تو انہوں نے یقین کیا ہوا کہ میری اماں ہے اور میری اماں کا شوہر یہی ہے اور اسی سے میں پیدا ہوا ہوں، تو اللہ کے بارے میں کہتے اسلام سوال سے منع کرتا ہے. ارے بھائی جاہلانہ سوال اگر ہوگا، باطل سوال ہوگا، بے بنیاد سوال ہوگا تو اسلام کہے گا کہ کیوں دماغ خراب کر رہے ہو، تمہارے جو ہے اس میں نہیں آ پا رہا ہے. جزاک اللہ. کیا سالڈ مثال دیا شیخ شعبان نے، مثال بہت سالڈ دی. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں واضح کر دوں، یہ جاوید اختر کے حوالے سے جو بات آتی ہے، میں نے اس کی بہت ساری کلپ دیکھی. وہ شخص صرف اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ اللہ کے بارے میں سوال ہو رہا، وہ شخص یہ تاثر دے رہا نا کہ یہ مذہب سرے سے سوال کرنے ہی سے روک رہا ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر سوال نہ کرتے تو یہ ایروپلین نہیں ہوتی، ہوائی جہاز سے آپ دلی نہیں آتے، یہاں سے وہاں نہیں جاتے. اس طرح تاثر دے رہا ہے کہ اس مذہب نے بالکل عقل پہ تالا لگا دیا ہے کہ آپ سائنسی ایجادات نہیں ہو پاتی اگر آپ مذہب کی بات مانتے تو. حالانکہ دیکھیے اسلام میں ایسا بالکل نہیں ہے. صحیح مسلم وغیرہ کی اتنی واضح حدیث ہے کہ جب صحابہ نے کھجوروں میں تعبیر کیا تھا اور جب اس کا رزلٹ جب اللہ کے نبی نے روکا اس کا رزلٹ نہیں آیا تو صحابہ نے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو یہ تو نقصان ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اتنی آزادی دی ان کو، کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ دنیاوی معاملات ہیں، یعنی سائنسی معاملات ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس میں تم لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہو، جاؤ جیسا کر رہے تھے کرو. اتنی آزادی دی اسلام نے کہ اس بارے میں یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی ایجادات ہیں، اس میں تم جو چاہو تحقیق کرو، ریسرچ کرو. ہم نے احتیاط کے طور پہ منع کیا تھا، اس قدر اللہ کے رسول نے اجازت دی، اپنی ایک بات کو وڈرا کر لیا جو احتیاط کی بنیاد پر تھی، کیونکہ وہ وحی کی بنیاد پر نہیں تھی. تو یہ کہہ دینا، یہ تاثر دینا کہ اسلام یا مذہب سرے سے منع کرتا ہے سوال کرنے سے، سوچنے سے، تحقیق سے، ریسرچ سے، یہ بہت غلط بات ہے. میڈیکل سائنس میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. اب جو کھوجے گا تلاش کرے گا اس کو ملے گا، نہیں تلاش کرے گا نہیں ملے گا. کتنی بڑی بات اسلام نے کہہ دی. آج کتنے میڈیکل سائنس مایوس کر دی تھی، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، لیکن اسلام 1400 سال پہلے بول چکا کہ علاج ہے، تمہاری ذمہ داری ریسرچ کرنا. یہ مذہب کا کام نہیں ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے کہ ہر چیز کا علاج تم کو لا کے بتائے. لیکن ایک اللہ نے ایک بہت بڑی معلومات دے دی جو خالق ہے ہر چیز کا، کہ کوئی دنیا میں کوئی بیماری ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو. تو اتنی بڑی بات اتنی یقین کے ساتھ مذہب نے کہی، آپ کو لگا دیا ریسرچ پہ، آپ کو تحقیق پہ لگا دیا ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ اسلام ریسرچ سے روک رہا ہے، تحقیق سے روک رہا ہے، سوال کرنے سے روک رہا ہے، یہ بہت بڑا اتہام ہے. وہ صرف وہ مسئلہ ہے جو ابھی ڈسکس ہوا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس طرح کے بےہودہ سوال کے بارے میں روکا گیا ہے جو بے تکے سوالات ہیں. اور دنیا کا کون سا شخص ہے، کون عقل مند ہے جو ہر طرح کے سوالات کی آپ کو آزادی دے گا؟ کہاں پہ ہر طرح کے سوالات. لیکن جو تحقیقی سوالات ہیں، سائنسی سوالات ہیں، جو انکشافات سے متعلق ہے، اب اس کے بارے میں بے شمار آپ کو قرآن کی آیات ملیں گی، احادیث ملیں گی کہ آپ اس کا جو ہے ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، پتہ کیجئے. تو اسلام نے مکمل طور سے آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے، تحقیق کی، ریسرچ کی مکمل آزادی دے رکھی ہے. اس لیے یہ الزام لگانا کہ سوال کرنے سے روکا ہے، نہیں تحقیق اور ریسرچ سے اسلام روک رہا ہے، یہ بہت ہی جو ہے بیکار کا الزام ہے، بے بنیاد الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شیخ نے بہت اچھا واضح کیا کہ یہ جو سوال پوچھنا، یہ جو سوال ہے نا، خود ایک اسٹرومین فیلسی ہے. جو اس طرح کی بات الزام لگاتے ہیں، یہ لوگوں کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام سوال پوچھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے. اور کوئی ایسا شخص ہے جس کو اسلام کی نالج نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سن کے اگر اسلام ان سے سیکھ رہا ہے، جیسے بعض لوگوں کو اسلام کی کوئی نالج نہیں ہوتی، وہ اسلام یہ لوگوں کی مس انفارمیشن سے اسلام سیکھتے ہیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے ہاں لگتا ہے ان کی بات صحیح ہے. حالانکہ صحیح بات کیا ہے؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یا تو انہوں نے معلومات ریسرچ ہی نہیں کی، یا تو وہ ڈائریکٹلی جھوٹ بول رہے ہیں ایسا الزام لگا کر کہ اسلام میں سائنٹیفک ڈسکوریز اور پوچھنا. کیا قرآن میں اتنی ساری آیتیں نہیں ہیں؟
اچھا اور میں ایڈ کر دوں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی گنجائش دی سوال کرنے کی کہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ پورے روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ آپ سوچیے، اس کو سوال کرنے سے نہیں روک رہے ہیں، اس کو منع نہیں کر رہے ہیں یہ سوال تم نے کیوں کر دیا۔ تو یہ اس طرح سے اتہام لگاتے ہیں کہ شریعت نے، اسلام نے، مذہب نے سوال پہ پابندی لگا دی۔ اللہ کے نبی صاف کہہ رہے ہیں لا ادری حتی اسأل جبریل، جبریل السلام آئیں گے تو پوچھوں گا تو بتاؤں گا۔ جبریل السلام آتے ہیں تو جبریل السلام سے بھی سوال ہوتا ہے تو جبریل کہتے ہیں کہ لا ادری حتی اسأل ربی، مجھے بھی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا۔ تو اب دیکھیے یہ سوال زمین پر نبی سے ہوا، نبی نے فرشتے سے کیا، فرشتہ جا کے اللہ سے سوال کرا، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ روئے زمین کے سب سے بہترین جگہ مسجدیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن اس کا پورا سبب عروج یا شان عروج کہہ لیجئے، پورا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس موقع پہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس لیے یہ کہنا کہ سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے، غلط بات ہے۔ ہمارے دیکھیے جیسے قرآن میں سورہ فاتحہ سب سے اہم سورت ہے، ایسے احادیث میں حدیث جبریل سب سے اہم حدیث ہے، سب سے بڑی حدیث ہے، سب سے اہم حدیث ہے۔ اس حدیث میں اسلام کی تبلیغ کا جو پیٹرن، جو ذریعہ اپنایا گیا وہ کیا تھا کہ جبریل السلام ایک انسانی شکل میں آتے اور سوالات کرتے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ اس سوال پہ بھی اللہ کے رسول روکتے نہیں ہیں کہ کیوں تم نے ایسا سوال کر دیا، کہتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، ارے تم نے ایسا سوال کر لیا اس کا جواب نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے۔ سوال سے نہیں روکا، کہا اس کا جواب نہ تمہیں پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے۔ اب جب یہ سوال و جواب کی مجلس ختم ہوئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو تعلیم دین کو سوال و جواب کی پیٹرن میں سکھایا گیا، اور ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا نہیں کہ سوال سے روکتا ہے اسلام۔ بتائیے اسلام کی بنیادی تعلیمات، بنیادی عقائد، اصولی باتیں سوال و جواب کے پیٹرن میں ہم کو سکھائی گئی ہیں، اور اس مذہب کے بارے میں اگر آدمی کہے کہ سوال و جواب سے مذہب روکتا ہے تو کتنی بڑی بددیانتی ہے، کتنی بڑی۔ دیکھیے اصل میں یہ جو بات پھیلائی گئی ہے نا کہ مذہب سوال، یہ آپ دوسرے مذاہب کے بارے میں یہ بات کہیں نا کہ وہ سوال سے روکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ویلڈ ہو۔ مطلب جو آدمی چاند کو، ستاروں کو اور ہواؤں کو، پانی کو، آگ کو اپنا معبود بنا لے گا تو ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی ان چیزوں کو معبود بنا لیتا ہے نا تو پھر وہ اس کے بارے میں تحقیق تفتیش بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے ان کو تقدس کا وہ درجہ دے دیا کہ ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو کہ یہ پھر کیسے ہوگا کہ ان کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ اسلام تو ان چیزوں پر غور کرنے کا جب حکم دے رہا ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ کیا یہ سورج کو نہیں دیکھتے، یہ چاند کو نہیں دیکھتے، کہ سورج کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے، چاند دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے آسمان سے بارشیں اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کے بارے میں کہتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کہ یہ دیکھو ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں، وہ کیسے اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کھانے پر اپنے غور کرے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا کھانا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مکڑی کی مثال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مکھیوں کی مثال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بارش کو بار بار کہتا ہے کہ بارش پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ آگ کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے، ہواؤں کو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے چلاتا ہے، بادلوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس سے پانی برساتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، خود قرآن مجید ان چیزوں پر غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یعنی آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام سوال سے روکتا ہے، تو اگر اسلام سوال سے روکتا تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے ان پر غور کرو؟ تو اللہ تعالیٰ تو انکریج کر رہا ہے چیزوں پر غور کرنے کے لیے۔ ہاں، وہ کوئی آدمی اگر ان چیزوں کو معبود بنا لے گا نا، کوئی سورج کو ہی معبود بنا لے گا، چاند کو دیوتا سمجھے گا، کوئی ندی کو جو ہے اپنی اس کو ہی اپنی ماتا سمجھ لے گا، تو کوئی ایسا کرے گا کہ ان مخلوقات کو خالق سمجھ لے گا اور ان کو معبود بنا لے گا، تب اس کے لیے غور و فکر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پر قرآن مجید تو بار بار یہ کہتا ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو ان چیزوں کو دیکھو، ان کی عظمت سے تم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ایسٹرونومی ہے، جو شمسیات ہے، فلکیات ہے، اس پر مسلمانوں نے اپنے دور میں بہت کام کیا، کیونکہ قرآن مجید نے بہت بار بار جو ہے نا آسمان و زمین پر غور کرنے کا حکم دیا تھا، اور اللہ کے بندوں کی یہ پہچان بتائی تھی، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کی وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ اس لیے اور اچھا، بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی نا کہ جو مسلمانوں کی نماز کا کیونکہ بہت گہرا تعلق فلکیات سے ہے،
اور ان کی عبادتوں کا بہت گہرا تعلق جو ہے نا وہ فلکیات سے ہے، یعنی چاند سے بہت گہرا تعلق ہے ہمارے روزوں کا، ہماری عبادتوں کا، حج کا. اسی طرح سورج سے گہرا تعلق ہے ہماری نمازوں کا. اس لیے مسلمانوں نے اپنے دور میں جو دریافتیں کی ان کا بہت گہرا تعلق فلکیات سے ہے، ایسٹرونومی سے ہے، سورج چاند ستاروں سے متعلق ہے. اور مسلمانوں کی دریافتوں میں ایک بہت اہم رول اس نے ادا کیا، فلکیات میں بہت ایک نمایاں کردار مسلمانوں نے ادا کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے ہماری عبادتیں جڑی ہوئی تھیں. تو اس نے انکریج کیا مسلمانوں کو کہ وہ آسمان و زمین پر غور کریں، ستاروں پر، سیاروں پر غور کریں اور ان کی حقیقتوں کا پتہ لگائیں. تو آپ دیکھیں گے کہ عملاً بھی یہ ہوا کہ یعنی جو نصوص قرآن و سنت کے وہ تو ہیں، عملاً بھی ہوا کہ مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھانا پھٹکا اور اپنی دریافتیں اور بہت ساری نئی چیزیں دنیا کے سامنے لا کر کے رکھی. پھر آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کے جسم پر غور کرنے کا قرآن مجید کتنا بار بار حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو آنکھیں دی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور ہم نے اس کو ہونٹ دیے، زبان دی بولنے کے لیے. اسی طرح سے بار بار قرآن مجید میں قلب کا ذکر آتا ہے، انسان کے ہاتھ پیر کا ذکر آتا ہے. تو انسان کی اپنی جسم کے بارے میں بھی قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ اپنے جسم پر غور کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ زمین پر یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جسم کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان نشانیوں پر غور کرنے کا حکم دے رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بندہ غور کرے گا تو سوال کرے گا. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کائنات پہ غور کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ نے روکا ہے؟ ہاں، جو انسان کے مشاہدے سے باہر کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ، اب روح جو ہے وہ ایسی حقیقت ہے جو انسان کے مشاہدے سے باہر ہے. تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح تمہارے رب کے حکم سے ہے اور تم کو اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے. انسان کی جو برزخی زندگی ہے کیونکہ اس کی فزکس بہت الگ ہے، تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی تو دی ہے وانتم لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں کر سکتے. تو وہ چیزیں جو ہمارے عقل کے دائرے سے باہر ہیں اس میں اگر ہم بات کریں گے تو ہم اٹکل بچوں سے بات کریں گے، ہمارے پاس کوئی وہ ایویڈنس نہیں ہوگا بات کرنے کا. تو جہاں آپ ایویڈنس سے بات نہیں کر پاتے وہاں بات کرنے سے آپ کو روکا گیا. جہاں آپ ایویڈنس سے کوئی چیز پروف کر سکتے ہیں، جہاں آپ کا مشاہدہ اور عقل کام کرتا ہے، وہاں تو آپ سے کہا ہی گیا ہے کہ آپ سوال کریں، بات کریں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل